میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پیکا ترمیمی ایکٹ آج پاس ہوا ہے، یہ اسی قسم کا قانون جو ہے اس کو آرڈیننس کی شکل میں جب تحریک انصاف کی حکومت نے نافذ کیا تو اس وقت کے جو لا منسٹر تھے انہوں نے کیا کہا تھا، ذرا سنیں۔ میں جو آرڈیننس آیا ہے وہ اس آرڈیننس سے جو سزا ہے 3 سال سے 5 سال ہے، اس کا کمپلیننٹ جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، پبلک ایٹ لارج بھی ہو سکتی ہے۔ یہ فیک نیوز کا قلع قمع کرنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کی مشاورت ہوئی فواد چودھری سے، مجھ سے، اٹارنی جنرل صاحب سے، شیخ رشید صاحب سے، اور پھر یہ پیکا کا جو یہ اسٹیچوٹ ہے، یہ امینڈمنٹ ہے، یہ ہے، یہ اب اوفینس جو ہے وہ بیلیبل نہیں ہوگا، وہ نان بیلیبل ہوگا۔ تو اس وقت جب یہ قانون لایا جا رہا تھا، یہ جو اب قانون آیا ہے اس میں بھی ایک ریگولیٹری اتھارٹی قائم کی گئی ہے سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، تو اس قانون میں بھی یہ اس طرح کی ایک اتھارٹی بنانے کی ایک شک شامل تھی۔ تو مریم نواز صاحبہ اور مریم اورنگزیب صاحبہ وہ اس وقت اپوزیشن میں تھیں، وہ کیا کہتی تھی وہ بھی سنیں۔ جہاں پر لیجسلیشن صحافیوں کو سبق سکھانے کے لیے کی جاتی ہو تو وہاں سے میں کس لیجسلیشن کی توقع رکھوں؟ اس نالائق، نااہل اور ظالم حکومت نے اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے، اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے، اپنی نالائقی کو چھپانے کے لیے اس کو، صحافت کو جس زنجیر میں باندھنے کی کوشش کی ہے، اس زنجیر کا کیا نام ہے؟ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ ان نالائقوں پہ، نااہلوں پہ تنقید کرے گا، ان لوٹ مار چور ٹولے کے اوپر، اس کو 5 سال بغیر اجازت کے، بغیر ٹرائل کے FIA یا پولیس گرفتار کر لے گی۔ ایسا ڈرکونین کالا قانون جو پاکستان کے آئین اور انسانی حقوق کے متصادم ہے، اس کو پاکستان مسلم لیگ نون نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب میں یہ بھی بتا دوں کہ انہوں نے چیلنج کیا تھا، لیکن ان کے چیلنج کرنے سے پہلے ہم، یعنی کہ صحافی برادری اور میں خود ذاتی طور پہ، ہم اس کو چیلنج کر چکے تھے اور پھر بعد میں یہ آرڈیننس سسپینڈ بھی کر دیا گیا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ آرڈیننس جس کو مریم اورنگزیب صاحبہ نے کالا ڈریکونین قانون قرار دیا، اب اسی آرڈیننس کو ایک ایکٹ کی صورت میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے پارلیمنٹ سے منظور کروا لیا ہے، تو کیا مسلم لیگ نون جو ہے وہ تحریک انصاف کے راستے پہ چل رہی ہے؟ تحریک انصاف نے بھی ایک آرڈیننس کی شکل میں پیکا کا قانون جو ہے وہ ہم پہ نافذ کیا تھا، اور اب مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے وہ اسی آرڈیننس میں کچھ ترمیم و اضافہ کر کے اس کو ایک ایکٹ کی صورت میں لے آئی ہے۔ تو اس پہ وزیر اطلاعات عطاء تارڑ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ذرا سنیں۔ یہ جو بل آیا ہے یہ ڈیجیٹل پہ آیا ہے، یہ الیکٹرانک اور پرنٹ کی سپیس بڑھانے کے لیے آیا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا کے لیے پیمرا، کاؤنسل آف کمپلینٹس اور ہر چیز موجود ہے، یہ اس کے لیے نہیں ہے۔ یہ اس چیز کے لیے ہے کہ ہیٹ سپیچ کو، وائلنس کو، ایکسٹریمزم کو اور ایسی انفارمیشن جو کسی کو نقصان پہنچاتی ہے اس کو روکا جائے۔ تو میں برا نہ اگر منائے، کیونکہ یہ آج انٹیریئر کی کمیٹی میں موجود تھی، ذرا چھوٹا سا جواب دیجیے گا۔ یہ ہر حکومت ہو، خواہ PTI کی ہو یا نون لیگ کی ہو، فیک نیوز کے نام پہ ہی وہ قانون بناتی ہے، اور قانون بنانے کے بعد کارروائی جو ہے وہ ہمیشہ سیاست دانوں اور صحافیوں کے خلاف کرتی ہے۔ اور عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ جب اپوزیشن میں تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو تحریک انصاف کی حکومت ہے، یہ جو قانون بنا رہی ہے نا، یہ قانون جو ہے یہ بعد میں انہی کے خلاف استعمال ہوگا۔ اب انہوں نے جو قانون بنایا ہے، یہ مجھے یقین ہے کہ یہ بعد میں یہ مسلم لیگ نون کے خلاف استعمال ہوگا۔ تو یہ آپ نہیں سمجھتی کہ جو کام نون لیگ آج کر رہی ہے وہ وہی کر رہی ہے جو یسٹرڈے آپ کی حکومت کر رہی تھی؟ میر صاحب، ہم نے جب یہ انیشیٹ کیا تھا، مجھے یاد ہے فواد چودھری صاحب جو ہے وہ انفارمیشن منسٹر تھے، پھر ہم ان کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ سب لوگ ان کے ساتھ بیٹھے تھے، اور ہم نے کہا تھا کہ اس طرح کی اس میں چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ پھر انہیں صرف ریگولیٹ کی بات کی تھی کہ ریگولیٹ کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ باقی یہ چیزیں ہم نے واپس لے لی تھی، ہم نے پھر اس کو آگے نئی ایکٹ کو، یا اس کے کیا تھا، ہائی کورٹ نے سسپینڈ کیا تھا۔ جو اس قانون کے تحت بھی FIA کو اختیارات دیے گئے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی جو اس آپ کی دور حکومت میں جو آرڈیننس تھا، اس آرڈیننس کی جو سیکشن تھی 20 FIA کے متعلق، اس کو بھی سسپینڈ کر دیا۔ نہیں، دیکھیے میر صاحب، جب ویسے بھی جب آرڈیننس آتا ہے نا، وہ تو 6 months کے بعد ایسی لیپس ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے اس کو قانون نہیں بنانا نا، ایکٹ تو پھر ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جاتا ہے، وہ تو پھر ایک لیجیٹیمیٹ آپ اس کو قانون بنا دیتے ہیں نا۔ اب سمپل سی بات یہ کہ اگر فیک، میں بھی پھر اب یہی کہوں گی نا کہ اپنے کالے کرتوت چھپانے کے لیے اس وقت جو حکومت ہے وہ کالے قانون ہی لے کر آ رہی ہے نا۔ اب سمپل سی بات ہے کہ آپ نے فیک نیوز کو کرمنلائز کر دیا ہے۔
اصل بات تو یہ کہ نہیں، یہ سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ سے ڈرتے ہیں کیونکہ جس کے پاس بھی موبائل ہے وہ آپ کو سچ بتائے گا یا جو اس کو ڈائسینٹنگ رہتی ہے. فیک نیوز جو ہے اس کی تو آپ سپورٹ نہیں نہ کر رہی. نہیں دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, 2 پوائنٹ آف ویو ہے نا. اٹ سیلف فیک نیوز تو جو پھیلا رہا ہے وہ تو غلط ہے, لیکن 2 پوائنٹ آف ویو ہے. آپ کہتے ہیں ہم ایک پیسفل پروٹیسٹ کرتے ہیں, ہم ایک پیسفل پروٹیسٹ کرتے ہیں, ہماری نظر میں وہ پیسفل پروٹیسٹ ٹھیک ہے, لیکن حکومت کہتی ہے کہ یہ اینٹی اسٹیٹ ہے یا یہ حکومت کے خلاف ہے. سوشل میڈیا کا فیک نیوز کیا ہے, میں اس کی مثال دے دیتا ہوں. فیک نیوز کیا ہوتی ہے؟ فیک نیوز یہ ہوتی ہے, فیک نیوز پہ آپ ویب سائٹ کو سسپینڈ کر دیں, 3 مہینے سے بند کر لیں, لیکن کرمنلائز ہو کے 3 سال کی سزا دے کے اور 30 لاکھ کی وہ دے دے, جرمانہ دے دے. یہ ہوتی ہے کہ کوئی حکومت جو ہے وہ پولیس کے ذریعے مطیع اللہ جان پر ایک مقدمہ درج کراتی ہے اور کہتی ہے جی کہ یہ ایک دہشت گرد ہے جس نے ایک پولیس والے کو گاڑی کے نیچے دینے کی کوشش کی, حالانکہ اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا ہوتا. وہ صرف جو ہے وہ سیاسی کارکنوں کی جو ڈیتھ ہے اس کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے, تو اسٹیٹ کہتی ہے نہیں یہ دہشت گرد ہے. یہ ہے فیک نیوز. میں اس لیے آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ دیکھیں میر صاحب, ایک تصویر کے 2 رخ ہیں. ہم اپوزیشن ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پیسفل ایک وہ ہے پروٹیسٹ ہے, یا اس کو مطیع اللہ جان جو ہے وہ جا کے اس کو وہ کر رہا ہے, مانیٹر کر رہا ہے, یا اس کی ویڈیوز بنا رہا ہے. حکومت کہتی ہے کہ نہیں یہ آپ ہمارے خلاف فیک نیوز پھیلا رہے کیونکہ وہ آپ کو سوٹ نہیں کرتی, وہ آپ کا سچ آپ کو بتا رہی ہے. تو لہٰذا آپ نے کیا کیا کہ آپ نے کہا, لیکن میر صاحب وہاں تو پھر ڈیفیمیشن لاز موجود ہیں. دیکھیں میں کہہ رہی ہوں وہاں تو ڈیفیمیشن لاز موجود ہیں. تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں, میں آپ کو 2 رخ دکھاؤں تو پھر آج جو ان کا رخ ہے وہ کل کو پھر غلط رخ ہوگا. نہیں میں دونوں دکھا دیتا ہوں. دیکھیں جی ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں بہت ہی محترم صاحب امریکہ میں ہیں, انہوں نے امریکہ میں کچھ سینیٹرز کے ساتھ میٹنگز کی, اس کی تصاویر جو ہیں وہ میڈیا میں چھپی. تو یہ جو ہے نا جو ولسن صاحب کے ساتھ آپ کو نظر آ رہے ہیں, محسن نقوی صاحب, یہ جو ولسن ہیں, سینیٹر جو ولسن, یہ ان کے ساتھ آپ کو نظر آ رہے ہیں, ان کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی ہے. تو یہ تصویر کا ایک رخ ہے. اب تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے کہ میٹنگ کے کچھ ہی دیر کے بعد محسن نقوی صاحب جب چلے گئے تو جو ولسن صاحب نے ایکس پر ایک بیان جاری کیا, ایک ٹویٹ کی, بہت چھوٹی مختصر, کیا کہہ رہے ہیں, فری عمران خان. یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے. یہ تصویر کا اصل رخ ہے. نہیں یہ دوسرا رخ ہے آپ کہہ رہی ہیں. لیکن فیصل واڈا صاحب, اب میں نے تصویر کے دونوں رخ بتا دیے. اب اگر کسی کو حکومت کی شخصیت کو یہ تصویر کے دونوں رخ پسند نہیں آئے تو وہ کہے گا حامد میر جو ہے کسی اور چکر میں ڈال کے مجھے کہ یہ فیک نیوز پھیلاتا ہے, وہ میرے پہ کیس کر دے گی اور ایف آئی اے مجھے گرفتار کر لے گی. دیکھیں اصل تو اس میں 1-2 لائنیں اور ایڈ ہونی چاہیے تھی کہ سمیت میرے, اگر ہم پہ بھی ایسی کوئی اپلیکیشن ہے یا گورنمنٹ کے وزیر ہیں یا گورنمنٹ خود جھوٹ بول رہی ہے تو یہی لاز اس سے 10 ٹائم زیادہ ان پہ اپلائی ہونے چاہیے, تو بیلنس ہوتی چیز. نمبر 1, چلیں جی قانون بن رہا ہے, اس قانون کے اندر اپنے آپ کوئی باندھے نا, دوسرے کو نہ باندھے, اپنے آپ کوئی باندھے. اگر میں ہوتا میں کہتا 2 لائنیں اور لکھے اس کے اندر. امپورٹنٹ چیز کیا ہے, انہوں نے کہا کہ اس کا قانون موجود ہے, اس کا قانون موجود ہے. مسئلہ ہمارے ملک کے اندر سب سے بڑا کیا ہے, ایک تو میں آپ کی اس تصویر کے دونوں رخ کا جواب دے دوں کہ 26 جنوری سے 16 فیبروری کے بیچ میں آپ کو پاکستان کے لیے پھر بہت خوشخبریاں نظر آئیں گی اور پی ٹی آئی کو پھر مایوسی ہوگی. جو ولسن نہیں میں آپ اس شہباز شریف کے حق میں ٹویٹ کر نہیں میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. میں نے آپ کو 16 میں نے آپ کو کہا 26 جنوری سے لے کے 16 فیبروری تک پاکستان کے لیے اچھی خبر آئے گی, اچھی خبریں آئیں گی, چاروں طرف آئیں گی, آپ سنیں گے اور ہم انشاءاللہ شو کریں گے. اب مسئلہ کیا ہے, ان کی بات کو میں آگے لے کے چلتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ آرڈیننس پاس کیا پی ٹی آئی نے یا انہوں نے لا پاس کیا, یہ سب کیوں ہو رہا ہے. اس ملک کا جب تک آپ جوڈیشل سسٹم ٹھیک نہیں کریں گے تو ملک کچھ نہیں ٹھیک سر. میں آپ کو 2 منٹ مجھے ایک دے دیجیے گا بہن کو, جلدی سر پرائم ہی نہیں مجھے تو ملا. دیکھیے سر, آپ نے بھٹو صاحب کو پھانسی دی, 45 سال بعد کہا کہ بھٹو صاحب جوڈیشل مرڈر ہو گیا, غلط ہو گیا, مجھے تو بھٹو صاحب زندہ چاہیے, واپس دیں. ٹکر سے اور بریکنگ نیوز سے کام نہیں چلے گا. آپ نے زرداری صاحب کو جیل میں ڈالا, شواہد نہ ہونے کی وجہ سے جوڈیشری نے جیل میں ڈالا, اسی جوڈیشری نے پریزیڈنٹ بنا دیا. عمران خان صاحب کو اسی جوڈیشری نے صادق اور امین کیا, اسی جوڈیشری نے عمران خان صاحب کو کرمنل بنا دیا. نواز شریف صاحب کو پیسے نہ لینے پر اپنے بیٹے کے اسی جوڈیشری نے ڈسکوالیفائی کیا. پھر بارڈ ہونے کے بعد کہ ٹائم لیپس ہو گیا, اسی جوڈیشری نے کوالیفائی کیا. یہی جوڈیشری نے بحریہ کے ساتھ نیگوشیٹ کیا کہ 460 ارب روپے دے دے. کس کیپیسٹی میں کیا, گورنمنٹ تھی, کیا تھا, اس کو سپیس دی, اس کی قسطیں بنا دی. آج وہ عدلیہ کے اب نیکسٹ فیصلے آنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ عدلیہ اس وقت ٹھیک تھی, عدلیہ اس وقت ٹھیک ہے, عدلیہ اس وقت ٹھیک ہے, کب ٹھیک ہے میں تو کنفیوز ہوں. کبھی حامد مرزا کالے ہیں, کوئی حامد مرزا سفید ہے, پھر حامد مرزا گرین ہے, پھر حامد مرزا ریڈ ہے, پھر حامد مرزا بچ ہے, پھر حامد مرزا فقیر ہے, پھر آپ روح پوش ہے, پھر آپ مفرور ہیں. عدالتی نظام عدالتی نظام عدالتی نظام حامد میر صاحب مفرور کبھی نہیں ہوں گے. نہیں میں مثال سے میں اپنا نام لے جیل جانے کے لیے تیار ہیں.
चेंज कर देता हूँ जेल जाने के लिए तैयार हैं